ہر سبجیکٹ کے اندر نا 3 قسم کی فکر بن جاتی ہے. ہر سبجیکٹ میں 3 قسم کے، ہر موضوع میں، ہر فیکلٹی میں، ہر کلیے میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. 3 قسم کی نفسیات اور مزاجات. ایک متشدد ہوتے ہیں جو اتنا تشدد اپناتے ہیں اپنے موقف کے اندر کہ ان کے وہی ایبسولوٹ متشدد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایبسولوٹ متساہل ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں انہوں نے جو ہے نا آسانی اور نرمی کے نام کے اوپر کمپرومائز کرنا. اور ایک متوسط ہوتے ہیں. تو متساہل، متشدد، متوسط طبقہ وہ ہوتا ہے جو وسطی ہوتا ہے، جو بیچ کا ہوتا ہے. یہ بڑے مسائل ہیں زندگی کے اندر بھائی کہ بیوی اور ماں کے جھگڑے میں کیسے فیصلہ کریں، بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ڈگری نہیں ہونی چاہیے، بعض کہتے ہیں ڈگری ہی ہونی چاہیے، اس کے بغیر قابلیت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. افراط تفریط. بعض لوگ کہتے ہیں نا ان میں ڈیسائیڈ کرو. میں مطلب علم بھی ضروری ہے، تجربہ بھی ضروری ہے. تجربہ بغیر علم کے پیش کیا جائے گا تو بہت ہی عجیب بد تہذیب لگے گا، اور علم بغیر تجربے کے پیش کیا جائے گا تو وہ بہت ان پروفیشنل لگے گا. وہاں پتہ چل رہا ہوگا کہ کاغذی باتیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ افراط تفریط کھڑی ہوتی ہے. جو لوگ کیپٹلزم کا رد کرنے جاتے ہیں وہ کمیونسٹ بن جاتے ہیں. جو کمیونزم کا رد کرنے آتے ہیں وہ کیپٹلزم بن جاتے ہیں. کیپٹلزم بھی ایکسٹریم، کمیونزم بھی ایکسٹریم، سوشلزم بھی ایکسٹریم، اسلام پھر بیچ کی راہ نکالتا ہے. نہ ٹوٹلی گلا گھونٹ دیتا ہے عوام کا، نہ ٹوٹل جو ہے اس کو اتنا کیپیسیٹیٹ کر دیتا ہے کہ وہ جو چاہے اپنی مرضی سے کر لے. یہ زندگی کا سارا فلسفہ. ابن قیم کی ایک کتاب ہے رحمہ اللہ علیہ کی، مدارج السالکین، اس میں بڑا لکھا ہے انہوں نے. اس کو ایک بندہ تقدیر کے اوپر گیا، اس نے اللہ کی تقدیر ہی رد کر دیا، دوسرے نے کہہ دیا انسان خود اپنی تقدیر لکھ لے. پھر افراط تفریط. ہر موضوع، ہر فیکلٹی میں آپ کو یہ افراط تفریط ہی مل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سسٹمز برباد ہوتے ہیں، سسٹم تباہ. علم ہے ہی اس چیز کا نام کہ بھائی ایک پارٹی کہتی ہے بھائی ریسورسز مت دیکھو اور قدم لگا کود جاؤ. ایک پارٹی کہتی ہے پوری میتھمیٹکس کرو پھر ریسورسز دیکھو پھر لگاؤ. یہ افراط تفریط. ہر جگہ نیوٹرالٹی ہی بچاتی ہے. ہر جگہ یہی چیز بچا رہی ہوتی ہے کہ بھائی بیچ میں رہ کے دونوں موقف کو سبجیکٹیولی دیکھا جاتا ہے. ایبسولوٹ نیچر کو سامنے رکھ کے اس کی سبجیکٹیوٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں ایبسولوٹ ہوگا اور یہاں تھوڑا ہلکا رکھا جائے گا. علم ہے وہ چیز جو بتائے گی آپ کو کہ جنگ کون سی نہیں، کس دشمن سے پہلے لڑنا ہے، کس سے بعد میں لڑنا ہے، کتنا نقصان دیکھنا ہے، کتنا. اب ایک پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کمپٹنسی ہونی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں نے پوسٹ کیا تھا جی کہ اگر قابلیت ہے، ایمانداری نہیں ہے تو فساد ہے. کرپشن لکھا میں نے آگے، اور کرپشن سے مراد میرا فساد ہے. کرپشن سب سے بڑا فساد ہے. اور میں نے لکھا اگر ایمانداری ہے مگر قابلیت نہیں ہے وہ بھی بربادی ہوگی. اس پہ بہت سے لوگوں کے سوالات اٹھے. دوسری والی لائن ہی غلط ہے. بھائی کیسے آپ ایک قابلیت کو سامنے رکھ کے ایمان کی بیسس، میں کہہ رہا ہوں نا یہاں بھی ایکسٹریم. ایک پارٹی کہتی ہے امت میں انقلاب آئے گا ما فوق الفطرت، صرف توکل کے اوپر اور گراؤنڈ پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک پارٹی کہتی ہے گراؤنڈ پہ اتنی میتھمیٹکس کرنی ہے کہ جب تک برابری نہیں ہو جائے گی تب تک مقابلے بازی نہیں کریں گے، نہ جنگ کریں گے، نہ کسی فیلڈ میں قدم رکھیں گے جب تک کہ وسائل پورے نہیں ہو جائیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں توکل بھاڑ میں جائے. نعوذ باللہ. ایکسٹریمز. ہر ایک پارٹی کہتی ہے سائنس کی کوئی اوقات ہی نہیں، ایک پارٹی کہتی ہے بھائی طب میں ہی بیٹھے رہو، وہ طب میں ہے، ایلوپیتھی کی. تو یہ ہر جگہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ان سب سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل دیا تھا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. تم سب کے سب لڑنے جھگڑنے نہیں نکل جانا، یاد کرو. کیوں نہیں سوسائٹی کا ہر طائفہ، ہر سیگمنٹ میں سے ایک ایسا گروہ تیار ہو لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی اس ان ڈیپتھ انالیسس کو سمجھے جس سے وہ فقہ الواقعہ اور ہونے والے وقوعے کی ادراک صحیح کر سکے کہ مسئلہ یہ ہے. اب آپ دیکھیں اس میں یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ نہیں آپ وہ یاد نہیں ہے حضرت عمر اعلام الموقعین میں امام ابن قیم رحم اللہ علیہ فقہ کے باب میں اس کو لے کے آئے ہیں، فقہ سمجھاتے ہوئے کہ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک مسئلہ ہو گیا کہ ساسان جب فتح ہوا تو جو لوگ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو غنیمت کا مال 1/5 کو چھوڑ کے 4/5 ان کے پاس ہوتا تھا، جو مغنمین تھے میرے خیال سے. خمس کو چھوڑ، خمس جو تھا وہ اللہ رسول کو دے کے 20% لے لیا وہ وہاں، اور 80% جو ہے وہ وہی کنزیوم کرتے تھے جنہوں نے علاقہ کانکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے یہ پیسے چاہیے، میں چاہتا ہوں یہ بیت المال میں ٹریجری میں جمع ہو. صحیح. تو اس کے اوپر
اعتراض آ گیا اور وہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت پڑھ دی, نص تھی وہ بلکہ. تو بھائی حضرت یہ کیس چلا گیا علماء کے پاس وہاں پر, تو 9 رکنی بینچ بٹھایا گیا جس میں 5 اوس کے تھے یا 4 خزرج کے تھے یا 5 خزرج کے تھے یا 4 اوس کے تھے. اور حضرت عمر نے اپنا کیس پٹ اپ کیا کہ بھائی میری جو بارڈر پوسٹ ہیں اس کے اوپر مجھے خطرہ بہت زیادہ ہے, مجھے پیسے بہت زیادہ چاہیے, اور یہ قرآن کا ڈائریکٹ آرڈر آیا ہوا ہے کہ جو بھی کسی علاقے کو فتح کرتا ہے وہاں غنیمت کا مال جو ہے وہ پہلے وہیں ان کا حق ہے 1/5 ٹریجری میں چلا جائے گا اللہ رسول کے نام. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سارا ملے کیونکہ میری پوسٹوں پہ بارڈر پوسٹ پہ بہت خطرہ ہے. ادھر انہوں نے کہا نا کہ آپ اس جزوی مسئلے کو کسی کلی قاعدہ بھی آپ کے پاس ہے تو پیش کریں کوئی, کہ یہاں تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے. ایک اسپیسیفک مسئلے کے اندر ایک میکرو پرنسپل لا کے عام کو خاص, خاص کو عام, انڈیفینٹ کو ڈیفینٹ, ڈیفینٹ کو انڈیفینٹ کرنا, یہ علم استعمال ہوئے ہیں اس دور کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے. یہ دین اور شریعت پڑھے بغیر تو آ نہیں سکتے. یہاں تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو علامہ بنائے بیٹھا ہوا ہے کہ جی اس کے پاس علم کے سارے فرقان ہیں, ساری ڈائمینشنز ہیں, ساری ڈائنامکس ہیں, اور بات ڈائنامکس کی بعد ہے اللہ کی